السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں قرۃ العین حرم ہاشمی کا ایک افسانہ ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے میری مرضی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری مرضی، اس نے اکڑی گردن کے ساتھ کہا اور طنزیہ مسکراہٹ ٹیرس پر کھڑی ثانیہ پر ڈالی اور اندر چلی گئی۔ ثانیہ نے بمشکل خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا اور بڑبڑاتی ہوئی ٹیرس سے پیچھے ہٹی تو کچھ دیر کھلے دروازے کے پاس بیٹھی سڑ سڑ کی آواز کے ساتھ چائے پیتی زرینہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے لگا لیا، مگر ثانیہ دیکھ چکی تھی۔ ثانیہ غصے میں پیر پٹکتی تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ باجی، پھر میں کیا کروں؟ زرینہ نے ہر ممکن چہرے پر معصومیت طاری کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہنسی واضح تھی، جیسے اسے نیچے کے پورشن میں رہنے والی باجی سارا کے اس کرارے جواب کا بخوبی اندازہ تھا۔ جو میں نے پہلے کہا تھا، ثانیہ نے جھنجھلا کر کہا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے چائے کے کپ پر نگاہ ڈالی، جس کی ٹھنڈک نے اس کے مزاج کی گرمی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ پسندیدہ گرم چائے کا ہر گھونٹ امرت ہوتا ہے، مگر جب کسی کی وجہ سے چائے انتظار کے سرد آنے کی نظر ہو جائے تو مزاج کی گرمی بڑھنا لازمی امر تھا۔ دیکھو، تمہاری سارا باجی کا گھر الگ ہے اور میرا الگ۔ میرا مطلب ہے کہ بھلے یہ گھر ایک ہے مگر ہمارے پورشنز الگ الگ ہیں۔ ہم دونوں ہی یہاں کرائے پر رہ رہے ہیں۔ تم سارا باجی کا کام ان کو پسند کے وقت پر کر دیا کرو اور میرا کام میرے پسندیدہ وقت پر۔ ثانیہ نے ہمیشہ کی طرح فیسا گوشت کے مسئلے کا حل بتایا، جو ان گزرے 5 سالوں میں کبھی حل نہیں ہوا تھا۔ مگر باجی، وہ آپ کی جٹھانی ہے، گھر تو ایک ہی ہے نا۔ اب میں نیچے کسی اور وقت آؤں اور اوپر کسی اور وقت، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے کچھ اور بھی پرانے گھر ہیں جو دوسری سڑک کی طرف ہیں۔ میں اس گلی میں ایک بار ہی آ سکتی ہوں۔ اب آپ دونوں دیورانی جٹھانی فیصلہ کر لیں کہ صبح 11 بجے کام کروانا ہے یا شام 5 بجے۔ زرینہ نے بے نیازی سے کہا تو ثانیہ تب گئی۔ شام 5 بجے کام کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ سارا دن گھر گندا رہتا ہے، پھر سردیوں میں اس وقت تک مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے سسرال اور میکے میں کوئی اتنی دیر سے صفائی نہیں کرواتا، حد ہے بھائی۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سارا بہت ضدی مزاج کی عورت ہے جو کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ باجی، سسرال والے تو شام میں کام کروا ہی لیتے ہیں، نیچے والی باجی کی مثال ہی لے لیں۔ زرینہ نے مسکرا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یقین کریں، آپ دونوں دیورانی جٹھانی کی وجہ سے باقی گھروں سے دیر ہو جاتی ہے۔ میں چلتی ہوں۔ زرینہ نے چائے کا خالی کپ فرش پر ہی رہنے دیا اور خود لہرا کر جلدی وہاں سے چلی گئی۔ ثانیہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور موڑے کے پاس خالی پڑا کپ اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے لیے نئی چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چائے بناتے ہوئے وہ مسلسل سارا کے سرد رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے سمجھانے چلی تھی دیورانی صاحبہ۔ سارا بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تو ارسل کے ساتھ موبائل پر چیٹ کرتی زوہا نے تیکھی نگاہ ماں کے تپے چہرے پر ڈالی۔ تم کیا ہر وقت موبائل پر ارسل سے بات کرتی رہتی ہو؟ اسے کوئی اور کام ہے بھی یا نہیں؟ سارا نے غصے سے بیٹی کو جھاڑا اور موبائل ہاتھ سے جھپٹ کر میز پر رکھ دیا۔ آپ چاچی کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہی ہیں؟ زوہا نے مسکرا کر کہا، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ وہ بہت صفائی پسند اصولوں پر چلنے والی ہے اور ہم ٹھہرے جاہل گنوار لوگ، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ گھر کیسے چلاتے ہیں؟ سارا نے غصے سے کہا، اوف مما، چاچی اور آپ کے وہی مسئلے ہیں۔ حالانکہ اتنے سال گزر چکے ہیں، پہلے دادو زندہ تھیں تو ساری صورتحال کو سنبھال لیتی تھی، مگر اب آپ دونوں کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ زوہا نے چڑھ کر کہا، کیونکہ میز پر رکھے موبائل کی جلتی بجھتی نیلی روشنی بتا رہی تھی کہ ارسل کا نیا پیغام اس کا منتظر ہے۔ خوب یاد دلایا، تمہاری دادو کو بھی اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہو کی طرفداری کرنے کا بہت شوق تھا۔ ویسے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری دادو کی رخ ثانیہ میں آ گئی ہے، ویسی ہی سوچ، ویسی ہی باتیں۔ سارا نے جل بھون کر کہا، ویسے دادو کو بھی ہمیشہ آپ کی ہر بات پر اعتراض رہتا تھا، ایسا کیوں؟ زوہا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیونکہ میں ثانیہ کی طرح میسنی نہیں تھی، صاف بات کہنے کی آتی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا پسند کرتی ہوں۔ فضول کی روایتی پابندیاں مجھے پسند نہیں، سارا نے نحوت سے کہا۔ اسی لیے میری مرضی آپ کا تکیہ کلام بن گیا، زوہا نے شرارت سے کہا تو سارا نے بیٹی کو گھور کر دیکھا، جس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ سب باتیں چھوڑو، ارسل سے پوچھو کہ اس کی امی لندن سے کب واپس آ رہی ہیں۔ وہ تو بیٹی کے پاس جا کر واپس آنا بھول گئی ہیں، زبانی کلامی تو فون پر رشتے کی بات کر گئی تھی، اب جلد واپس پاکستان آئیں تو باقاعدہ رشتہ لائیں تاکہ ہم پورے خاندان میں بتا سکیں۔ سارا نے جلدی سے کہا، زوہا اور ارسل یونیورسٹی فیلو تھے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے،
ارسل کی ضد پر اس کی ماں حمیرہ نے بیٹی کے پاس جانے سے پہلے فون پر سارہ سے بات کر کے اپنے آپ آنے کا پیغام دیا تھا۔ سارہ کو بے چینی سے ارسل کی ماں کے ان کے گھر رشتہ لانے کا انتظار تھا۔ دراصل ارسل کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ارسل کی بڑی بہن شادی کے بعد لندن میں سیٹ تھی۔ ارسل کی ماں بہت اصول پسند اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں، جن کی روشن خیالی کی مثال سب دیتے تھے۔ اس لیے ارسل کی پسند کا سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ زوہا نے ماں کی بات سن کر سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تاکہ سکون سے ارسل سے بات کر سکے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ اگلے دن زرینہ اپنی 12 سالہ بچی کو کام پر لے آئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 1 بج رہا تھا۔ جی باجی، میں نے سوچا کہ آپ بھی روز دیر سے کام کرنے پر پریشان ہوتی ہیں۔ نیچے والی باجی بھی صبح جلدی کام نہیں کرواتی، اس لیے بیٹی کو ساتھ لے آئی ہوں تاکہ ہم مل جل کر جلد کام کر سکیں۔ میں اکیلی ہوں گی تو شام ہو جائے گی، اتنے گھر ہیں میرے پاس۔ زرینہ نے تفصیل سے بتایا تو ثانیہ نے خوشی سے سر ہلایا۔ اسے کام سے مطلب تھا اور شام سے پہلے کروانے پر تھا۔ دونوں نے جلدی اس کا پورشن صاف کیا۔ ثانیہ نے جاتے ہوئے زرینہ کی بیٹی کو 2 کیلے اور 1 سیب دیا۔ بچی کے لیے یہ پھل بھی بہت بڑی عیاشی تھے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ثانیہ بھی مسکرا دی۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کسی غریب بچے، خاص کر کوڑے اٹھانے والے یا گھر گھر جا کر کام کرنے والے بچوں کو دیکھتی تو کوئی نہ کوئی چیز فریج سے نکال کر ضرور دے دیتی۔ زرینہ اور اس کی بیٹی نیچے اترے تو زرینہ کی بیٹی طوبا نے جلدی سے نیچے والے پورشن کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر کے بعد مندی آنکھوں کو غصے سے کھولنے کی کوشش کرتی سارہ آئی اور غصے سے انہیں گھورنے لگی۔ میری بیل تم نے بجائی ہے؟ پتہ بھی ہے کہ ساری رات جاگ کر میں صبح سوتی ہوں۔ یہ وقت میرے آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ 2 بجے سے پہلے میں نہیں اٹھتی۔ ناشتہ کرتے ہوئے 3 بج جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے گھر کام کرنے آیا کرو، سارہ نے چڑھ کر کہا۔ بازار جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر آئی۔ ثانیہ نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ سارہ نے اسے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ ثانیہ نے نرمی سے سلام کیا، جس کا جواب روکھے انداز میں دیا گیا۔ زرینہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جب اس گلی میں 11 بجے آتی ہے تو میرا کام بھی کر جایا کرے، ثانیہ نے نرمی سے کہا۔ مگر باجی، میرے لیے بار بار اس گلی میں آنا ممکن نہیں۔ اب تو میں 11 کے بجائے 1 بجے دوپہر میں آئی ہوں اور پہلے اوپر کا کام کیا تاکہ مزید دیر ہو جائے اور نیچے والی باجی اعتراض نہ کریں۔ مگر زرینہ نے منہ بنا کر کہا۔ طوبا ایک کونے میں کھڑی سکون سے کیلا کھا رہی تھی۔ صاف بات ہے میرے لیے اس وقت کام کروانا آسان نہیں۔ ثانیہ کی مجبوری ہے کہ اس کا شوہر 10 بجے کام پر جاتا ہے، جبکہ میرے شوہر اور بچوں کی ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ سارہ نے ہمیشہ کی طرح کمزور بہانہ کیا۔ ثانیہ نے کہا نہیں کہ اس کے بچے بھی صبح اسکول کالج جاتے ہیں۔ وہ بھی عام گھریلو خواتین کی طرح ہی اپنے شوہر اور بچوں کے حساب سے چل رہی تھی، مگر زندگی ہمیشہ اصولوں اور ترتیب کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ یہ فرق انسان اور جانور میں ہوتا ہے کہ انسان کو شعور سے نوازا گیا ہے۔ ویسے بھی وقت کے صحیح استعمال میں برکت بھی تھی اور حکمت بھی۔ یہی اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا، مگر سارہ کے نزدیک ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی میں ہر چیز کی ترتیب بگڑی ہوئی تھی۔ غلط وقت پر کھانا، غلط وقت پر سونا، جاگنا صحت پر بھی برے اثرات چھوڑ رہا تھا، جس کا اندازہ سارہ کو نہیں تھا۔ اور سنو، اس ہفتے چھٹی مت کرنا، میرے بہت خاص مہمان آنے ہیں۔ سارہ نے ایک نگاہ ثانیہ پر ڈالی اور واپس مڑ گئی۔ ثانیہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے گھر میں کام والی کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے۔ ثانیہ بیزاری سے بڑبڑاتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے! زرینہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ سارہ آج حسب معمول وقت سے پہلے جاگ کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ ثانیہ کو اس نے اپنی مدد کرنے کے لیے نیچے بلایا تھا۔ ثانیہ سے لاکھ اختلاف سے ہی، مگر اکلوتی بیٹی کے سسرال کے معاملے میں اس سے مشاورت ضروری تھی۔ زوہا تو اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ زوہا سے چھوٹے دونوں بیٹے اکیڈمی گئے ہوئے تھے۔ آپ فکر مت کریں، ابھی آ جائے گی، ثانیہ نے مسالہ بھونتے ہوئے کہا تو سارہ نے متاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس نے تیزی سے سارا کام سنبھال لیا تھا۔ مغرب سے کچھ پہلے ارسل اپنی ماں حمیرہ کے ساتھ ان کے گھر آ گیا تھا۔ ارسل گھر کے مردوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ حمیرہ اور باقی خواتین ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ فریش جوس کے بعد چائے کا دور چلا۔ زوہا اور سارہ حمیرہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ثانیہ نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ حمیرہ اس کے خلوص اور سلیقے سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ وہ سب خوشگپیوں میں مشغول تھے جب زرینہ اپنی بیٹی کے ساتھ کام کرنے چلی آئی۔ ثانیہ باجی، پہلے آپ کام کروا لیں، شام زیادہ ہو گئی تو آپ کام نہیں کروائیں گی، زرینہ نے آتے ہی منہ پھٹ انداز میں کہا۔ تو حمیرہ نے چونک کر پہلے اسے اور پھر سارہ کی طرف دیکھا۔ پہلے میرا کام کرو، دیکھ نہیں رہی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں،
سارا نے دبے لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ باجی آپ تو ہمیشہ سے دیر سے کام کرواتی ہیں، چاہے رات ہو جائے۔ مگر ثانیہ باجی دوپہر کے بعد کام نہیں کرواتی، ابھی ان کا کام کر کے آتی ہوں، زرینہ نے جلدی سے کہا۔ ایسا کر زرینہ، آج میرا کام رہنے دو، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اس وقت کون صفائی کرواتا ہے؟ کل جلدی آ کر پہلے میرا کام کر دینا، ثانیہ نے نرمی سے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میری سب باجیاں ایسا ہی کہتی ہیں، مگر سارا باجی ضد کرتی ہیں کہ اسی وقت کام پر آیا کرو۔ زرینہ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے کام کرنے لگی۔ جیسے جیسے زرینہ جھاڑو دے رہی تھی، حمیرہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں اور سارا مطمئن انداز میں بیٹھی کام کروا رہی تھی۔ حمیرہ اسے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا تو بے ساختہ بول پڑی۔ آپ کی روٹین ہمیشہ سے ایسی ہے؟ حمیرہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پہلے میری ساس زندہ تھیں تو ان کے حساب سے چلنا پڑتا تھا، اب کچھ سالوں سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہیں، سمجھتی ہوں گی کہ پرانے زمانے کے لوگوں کے خیالات اور سوچیں کتنی دقیانوسی ہوتی ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو۔ بھئی میں تو اپنی بچی کو بھی میری مرضی کے راستے پر چلنے کا سبق پڑھاتی رہتی ہوں، سارا نے فخریہ انداز میں کہا۔ اس کے خیال کے مطابق سامنے بیٹھی پڑھی لکھی بیٹے کی پسند کو ہنس کر مال لینے والی بیرون ملک سفر کرنے والی سیلف میڈ عورت کے لیے یہ سوچ بہت پرکشش اور متاثر کن ہونی تھی۔ مگر ثانیہ نے حمیرہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ لیا تھا۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ چاہے میرا رہن سہن اور زندگی کتنی ہی آزاد نظر آتی ہو، مگر میں آج بھی دل سے اپنے بزرگوں کے بتائے اور سمجھائے راستے پر چلتی ہوں، کیونکہ انہوں نے سنگلاہ اور ویران راستوں کو پیچھے آنے والے کے لیے آسان بنایا ہے۔ ہم تو ان کے بنائے رستوں پر چل رہے ہیں، حمیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھی نہیں، سارا نے الجھے انداز میں سوال کیا۔ سادہ سی بات ہے، ارسل میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کسی ایسے گھر کی بچی بہو بنا کر لاؤں جسے فخر سے میری مرضی کا سبق پڑھایا گیا ہو۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی باتیں زندگی میں پہاڑ بن جاتی ہیں۔ میری طرف سے معذرت ہے۔ حمیرہ نے کچھ دور بیٹھے ارسل کو اشارہ کیا، جو بوکھلا کر اٹھا اور آس پاس دیکھے بغیر ناک کی سیٹ میں چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ زہا روتے ہوئے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ 1 منٹ ثانیہ، پورچ کی سیڑھیوں کی طرف بے دلی سے بڑھتی ثانیہ کو گیٹ کی طرف جاتی حمیرہ نے روک کر پکارا تو ثانیہ نے چونک کر دیکھا۔ آپ کی جٹھانی کے گھر کے ماحول اور سوچ کے بجائے مجھے آپ بہت پسند آئی ہیں، آپ کی سوچ اور انداز میرے جیسے ہیں۔ کیا آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ جیسے سمجھدار لوگ ملیں، حمیرہ نے مسکرا کر کہا۔ اپنے دروازے کے پاس کھڑی سارا کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ ثانیہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے کے اڑے رنگ پر ڈالی اور پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، مگر زوہا بھی میری بیٹی ہی ہے۔ آپ جلد بازی میں فیصلے کرنے کے بجائے تحمل سے سوچیں۔ بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی پسند کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں رشتوں میں محبت اور احترام ہو، وہاں کبھی بھی ایک شخص کی سوچ میری مرضی کے دائرے میں نہیں گھومتی۔ مجھے یقین ہے کہ زوہا آپ کے گھر کے لیے بہترین ثابت ہوگی، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو حمیرہ نے گیٹ کے پاس کھڑے منہ پھلائے ناراض بیٹے کی طرف دیکھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اپنی محبت کو حاصل کرے۔ حمیرہ نے سمجھ کر سر ہلایا اور گہری سانس لی۔ مجھے آپ کے یقین پر یقین ہے، انشاءاللہ زوہا میرے ارسل کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ حمیرہ نے مسکرا کر کچھ دور کھڑی فک چہرے والی سارا کو دیکھا، جو یہ سنتے ہی خوشی سے کھل اٹھی تھی اور تیزی سے مڑی تھی کہ روتی بیٹی کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر حمیرہ کو گلے سے لگایا۔ آ جاؤ بیٹا جی، بدگمانی کے بادل چھٹ گئے ہیں، نکاح کی تاریخ فائنل کر رہی ہوں۔ حمیرہ نے ناراض ارسل کو پکارا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور برق رفتاری سے واپس آیا۔ اس کی تیز رفتاری دیکھ کر سب ہنس پڑے تھے۔ جی لسنرز، یہ افسانہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔